دیکھ رہے ہو کتنا مست مال اندر آ رہا ہے دکان کے۔ میرے ساتھ بیٹھا لڑکا شایان ایک خوبصورت گوری چٹی لڑکی کو دکان کے اندر آتا دیکھ کر بولا تو مجھے اس کی غلیظ سوچ پر حیرت ہونے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شایان؟ ایک لڑکی کو تم مال کہہ رہے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، وہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے، کسی کی ماں بہن ہے، عزت ہے کسی کی۔ نہیں نہیں، تم سمجھے نہیں، ابھی تم اسے غور سے دیکھو، اس کا ایکس رے کرو میرے دوست، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا مست مال ہے۔ شایان کی یہ بکواس سن کر میرا تو پارا چڑھ گیا تھا۔ شایان تم کس قسم کے آدمی ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے ایک عورت کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے بھی۔ شرم تو مجھے نہیں آتی، شرمانا لڑکیوں کا کام ہے۔ تم ایسا کرو کہ یہاں سے چلے جاؤ فی الحال، میں اس باجی کو کپڑے دکھاؤں گا۔ بلکہ تم کپڑے دکھاؤ، میں کچھ اور کام کرنے جا رہا ہوں۔ شایان نے بڑے شاطرانہ انداز میں جب یہ بات کہی تو میں سمجھ چیک کرنا میری عادت میں شامل نہیں تھا۔ میں اس لڑکی کو کپڑے دکھانے لگا، تبھی میرا مالک بھی دکان میں داخل ہوا۔ شایان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے شایان کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر نہ ہی وہ مجھے کہیں نظر آیا اور نہ ہی مالک نے مجھے اس کا بتایا۔ میں حیران تھا کہ شایان اچانک غائب کہاں ہو گیا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ شایان چینجنگ روم سے باہر نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے عجیب نہیں لگا تھا۔ اکثر لڑکیوں نے جب کپڑے تبدیل کرنا ہوتے تھے تو وہ وہیں پر کپڑے جا کر لٹکا دیتا تھا۔ لڑکیاں بھی اس پر بڑا بھروسہ کرتی تھیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ لڑکیاں شایان جیسے لڑکوں پر بھروسہ کیسے کر لیتی ہیں، وہ بھی ہم جیسے شریف لوگوں کے ہوتے ہوئے۔ صاف نظر آتا تھا کہ وہ چھچھورے ذہن کا آدمی ہے، مگر پھر بھی عورتیں اس پر بے تحاشا بھروسہ کرتی تھیں۔ آج وہ گوری لمبی چٹی سی لڑکی جب کھڑی اس نے سامنے دیکھی تو شایان کا تو ذہن ہی بدل گیا۔ اس کی نظروں سے شاطرانہ پکارانہ پن صاف نظر آ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ اسٹور میں کیا کر آیا ہے۔ ظاہر ہے اس نے کوئی سوراخ وغیرہ کیا ہوگا تاکہ کپڑے تبدیل کرنے والی لڑکیوں کا اچھی طرح سے ایکس رے کر سکے۔ لڑکیوں کو بھی اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، لیکن بس وہ دکانداروں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ میرے سامنے موجود لڑکی واقعی میں اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کر کسی کا بھی ایمان کمزور پڑ سکتا تھا، اور سچ پوچھیں تو میں بھی اسے غور سے ہی دیکھ رہا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ شایان اس خوبصورت چہرے والی لڑکی کی زندگی کو جہنم بنانے کے بارے میں اتنا بڑا انتظام کر آیا ہوگا۔ لڑکیوں کی عزت کرنا ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے، مگر شایان کے اندر وہ چیز نہیں تھی۔ جو بھی لڑکی آتی وہ اسے غور سے دیکھتا تھا۔ اس کی نظروں میں گندگی نہیں ہوتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ لڑکیوں کا ایسے پیچھا کرتا جیسے کہ اس نے سبھی لڑکیوں سے شادی کرنی ہے۔ بہرحال میں نے دیکھا تو وہ اس گاہک کو اندر بلا رہا تھا۔ نہیں کرتی کہ یہ والا کپڑا ٹرائی کر لیں۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی کچھ جھجک رہی تھی۔ ظاہر ہے اچھے گھروں کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، دکانداروں کی باتوں میں فوراً نہیں آتی۔ نہیں آپ رہنے دیجئے، یہ والا سائز میں گھر جا کر دیکھ لوں گی۔ لڑکی یہ کہہ کر جان چھڑانا چاہتی تھی، پر شایان تو جیسے اس کے پیچھے پڑ گیا۔ دیکھیں میں آپ کو اس میں 1000 روپے چھوٹ دے دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ سوٹ آج ہی لینا پڑے گا۔ اگر آپ کر لیں گی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور لے جائے، بس آخری آفر ہے۔ 1000 روپے کا سن کر وہ لڑکی کچھ ٹھہر گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں، اگر مجھے پورا آ گیا تو پھر میں ایسا ہی کروں گی، لیکن اگر سائز ٹھیک نہیں ہوا تو تم مجھے درزی سے ٹھیک کروا کر دو گے۔ اس لڑکی نے یہ کہا اور پھر چینجنگ روم میں چلی گئی۔ شایان ہاتھ ملتا دکان کے اندر چلا گیا تھا۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اتنی گھٹیا حرکت کرے گا۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ شاید وہ اس لڑکی کو تنگ کرے گا یا اسے دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ میں اسٹور روم میں بیٹھا کمپیوٹر پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا اندر گیا تو اسٹور روم میں اسے بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ شایان تم اسٹور روم میں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو باہر ہونا چاہیے۔ اس لڑکی میں دلچسپی اچانک ختم کیسے ہو گئی؟ میں نے دیکھا شایان بڑے غور سے کمپیوٹر کی اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ چپ کرو، بولنا مت، میں ابھی بہت خاص چیز دیکھ رہا ہوں۔ شایان یہ کہہ کر دوبارہ کمپیوٹر اسکرین پر متوجہ ہو گیا تو میں نے بھی کمپیوٹر اسکرین پر نظر ڈالی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میری تو آنکھیں مارے شرم کے جھک گئی تھیں۔ سوچ نہیں سکتا تھا کہ شایان اتنا گرا ہوا انسان نکلے گا۔ میں نے جو اسکرین پر دیکھا تھا وہ تو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، مگر آپ اس بات سے یہی اندازہ لگا لیں کہ جب کوئی انسان کپڑے تبدیل کرنے کی غرض سے دروازہ بند کرتا ہے تو وہ اسی لیے کرتا ہے کہ اس کی شرم اور حیا قائم رہے، مگر لوگ عجیب ہیں جو ایسے موقعوں پر بھی تانگ جھانک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
मुझे बुरा तो लग रहा था। मैंने शायान करते हैं मुझे बुरा तो लग रहा था। मैंने शायान को रोका, उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम लड़कियों की नाज़ेबा वीडियो बना रहे हो? क्या करोगे इस वीडियो का? अपने पास रखोगे या फिर बेचोगे जाकर? मेरी बात सुनकर शायान आपे से बाहर हो गया। देखो, मेरे सामने ये गलत बात नहीं करो। मैं जो भी कर रहा हूँ खुद कर रहा हूँ, ना मैं तुम्हें कुछ करने का कहता हूँ और ना ही मेरा तुमसे कोई लेना देना है। इसलिए तुम अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। हाँ, बेहतर तो वही होगा, पर तुम जो कर रहे हो उसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। क्यों, वो लड़की क्या तुम्हारी बहन लगती है जो तुम्हें उस पर इतना दुख हो रहा है? बहन का नाम सुनते ही मेरा तो खून खौल उठा था। करीब था कि मैं उसे एक थप्पड़ जड़ देता कि तभी चौधरी साहब दुकान के स्टोर रूम में दाखिल हो गए। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या तुम लोग मेरी गैर मौजूदगी में भी यही काम करते हो? वो हमें डांटने लगे। मैं बाहर आ गया। मैं तो हमेशा उनकी नज़र में अच्छा ही रहा था, इसलिए नहीं चाहता था कि वो मुझ पर शक करें। बाहर आकर भी मैं खोया खोया सा था। मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने कहा, शायान यहाँ आने वाली लड़कियों के साथ बदसलूकी करता है, पर वो तो सब लड़कियों से अच्छे से बात करता है। कहीं तुम उससे हसद तो नहीं कर रहे? चौधरी साहब की बात सुनकर मुझे मज़ीद गुस्सा आया। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की कि शायान ने चेंजिंग रूम के अंदर कैमरा लगाया था, मगर वो तो ऐसे गुमसुम बैठे थे जैसे उन्हें किसी बात की खबर ही ना हो। इतने में वो लड़की चेंजिंग रूम से बाहर आ गई। मैंने देखा वो बहुत खुश लग रही थी। आकर कहने लगी कि ये कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बस आप ये पैक करके दे दें। मैं परेशान हो गया था। मैंने जो उसकी वीडियो देखी थी उसके बाद तो उस बेचारी का किसी भी कपड़े पर कोई हक नहीं था, ना ही अब इन कपड़ों का कोई फ़ायदा था। लेकिन मैं उसे ये सब कुछ बताना नहीं चाहता था। मैंने उससे ये ज़रूर कह दिया था कि आपको अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। मैं शायान के की ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। मैं शायान के गंदे इरादे समझ गया था। वो जो इसे माल माल कहकर पुकार रहा था, इस बात से भी मैं अच्छी तरह बाखबर हो चुका था कि शायान इस लड़की की वीडियो के साथ क्या करेगा। मुझे डर था कि कहीं वो अपने दोस्तों को बताकर या तो पैसे कमाएगा या इस लड़की को ब्लैकमेल करेगा। लेकिन फ़िलहाल कबिल अज़ वक्त में उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। मैंने सोचा कि मैं ये बात चौधरी साहब को भी नहीं बताऊंगा। ऐसा न हो कि चौधरी साहब मुझ पर ही उल्टे पड़ जाएं, क्योंकि उन्हें शायान कुछ ख़ास पसंद था। वो जब भी बात करते तो यही कहते कि शायान बहुत तेज़ लड़का है। वो औरतों को बहुत अच्छे तरीके से मुतमईन करके सबसे बेहतरीन चीज़ दिखाता है और सबसे बेकार चीज़ भी बेच देता है। मैं चौधरी साहब की इन बातों से इत्तेफाक करता था, मगर आज जो कुछ शायान कर रहा था वो बहुत गलत था। मुझे अब उस लड़की की फ़िक्र भी हो रही थी कि कहीं ये इसे ब्लैकमेल करना ना शुरू कर दे। बेचारी का क्या होगा? हर लड़की अपने घर में इज़्ज़त से खेलना अपना हक समझते हैं। खाने का वक्त हुआ तो मैंने शायान से दबे मुंह बात की कि तुमने उस लड़की की वीडियो का क्या किया? बोला कि ये मेरा माल है, मैं जानूँ। तुम ऐसा करो कि तुम खाना वगैरह लगाओ। मैं उसकी बात से बड़ा हैरान हुआ। खैर, मैंने खाना वगैरह लाकर दुकान के काउंटर पर रख दिया। शायान ने खाना तो रखा था, मगर उसके साथ ही अब वो कुछ मोबाइल पर वीडियो देखने लगा था। मुझे तो शायान के किरदार से अब घिन आ रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर भयानक और गंदे किरदार का मालिक निकलेगा। खैर, मैं चुपचाप उसे देखता रहा। वो भी मेरे सामने मोबाइल पर काफ़ी देर बैठा रहा। वैसे एक बात तो बताओ कि इस जैसी और कितनी लड़कियां यहाँ आती हैं? क्या सभी इतनी खूबसूरत होती हैं, गोरी, चिट्टी, लंबी? शायान ने अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब? ये मत कहना अब कि तुमने उस लड़की बेचारी की वीडियो अपने मोबाइल में भी रख ली है। बेचारी नहीं है वो, उसकी जसामत देखी है तुमने? ऐसी जसामत देखी है तुमने? ऐसी लड़कियां बेचारी नहीं होती। खाते पीते घराने की है, उस पर तरस खाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। मैं इस बात पर तो हैरान रह गया था किस कदर गंदगी भरी थी शायान जैसे लड़के के अंदर, जो बाहर से बड़ा मासूम लगता था। 5 वक्त की नमाज अदा करने मस्जिद जाता था, मगर उसके साथ साथ उसकी ये हरकतें भी थीं। मुझे बुरा तो बहुत लग रहा था, मगर मैं खामोश हो गया, क्योंकि अभी तक मामला तो बस उसके मोबाइल तक था। जब उसके मोबाइल से वीडियो बाहर जाती तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, मगर उसकी नौबत नहीं आई। शायान ने मुझसे कहा कि उसने चेंजिंग रूम के अंदर कैमरा लगाया हुआ है, जिसे मैं हिलाने की जुर्रत नहीं करूँगा। साथ ही उसने कंप्यूटर पर पासवर्ड डाल दिया था और अब कोई भी उस कंप्यूटर के पास नहीं भटकेगा। मैं उसकी सजारा दादी को देखकर हैरान रह गया था। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो शायान? कंप्यूटर तो दुकान में सभी इस्तेमाल करते हैं
اب اگر تم نے اسے گندی حرکتوں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، بلکہ تم ایسا کرو کہ ان حرام کاموں کے لیے کوئی اور چیز لے آؤ۔ ہم تو یہاں پر شریف لوگ ہیں، ماں بہنوں والے ہیں، تمہیں تو پتہ نہیں کیسی عورت نے پیدا کیا ہے جس نے تمہیں عورت کی عزت کرنا نہیں سکھایا۔ بس میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میری اور شایان کی ہاتھا پائی ہو گئی۔ بات اس قدر بڑھ گئی کہ میں نے اسے دھمکی دے ڈالی کہ میں ابھی پولیس کو بلاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو تو بلا کر دیکھ لو، مجھے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پولیس کیا، یہاں پر تمہارے ملک کی پوری فوج بھی آ جائے نا تو میں نہیں گھبراتا۔ شایان کے ہاتھ میں موبائل تھا اور موبائل میں اتنی نازیبا ویڈیو۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اگر میں اسے تھانے لے جاؤں، پولیس کو یہ پتہ چلے کہ یہ لڑکیوں کی نازیبا ویڈیو بناتا ہے تو لازماً اسے گرفتار کر لیں گے، اور اس کے علاوہ تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں بچنا تھا۔ میں اگر اس لڑکی کو بھی بتا دیتا کہ اس شخص نے، درندہ نما شخص نے تمہاری ویڈیو بنا لی ہے اور اب وہ اس ویڈیو کا استعمال غلط طریقے سے کر سکتا ہے، تو وہ بھی اپنی طرف سے پولیس میں ضرور جاتی، اس درندے کی شکایت کرتی۔ مگر ابھی تک میں اپنے دوست کو اتنا پھانسنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تھانے جائے اور پیشیاں بھگتے، لیکن ظاہر ہے اب یہ بات ہماری درمیان انا کا مسئلہ بن چکی تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ میں اسے پولیس کے ہاتھوں ضرور پٹواؤں گا۔ پھر خوش قسمتی سے میرا ایک دوست بھی تھا جو کہ قریبی تھانے میں ایک ایس پی لگا ہوا تھا۔ میری اس سے بہت پرانی جان پہچان تھی۔ میں نے اس وقت غصے میں اسے فون کر دیا اور کہا کہ فوراً یہاں پہنچو، اگر تم نے کبھی میری دوستی کا حق ادا کرنا ہے تو اس شایان نامی لڑکے کو اٹھا لو۔ اس نے تو اتنی بری گندی گھنونی حرکت کی ہے کہ کوئی ایسا اپنی ماں بہن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے ایک لڑکی کی ویڈیو بنائی اور اب اس ویڈیو کو فون میں رکھ کر بار بار دیکھ رہا ہے۔ پتہ نہیں اپنی گندی نظروں سے اس کا ایکس رے کتنی بار کرے گا۔ وائرل ہی نہ کرتے، ایسے لڑکے پیسوں کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ اس نے اپنی حوث پوری کرنے کے لیے اتنا گندا کام کر دیا ہے تو یہ آگے کیا کیا کر سکتا ہے؟ میں بہت پریشان تھا۔ مجھے ایس پی خضر نے یقین دلایا کہ وہ ضرور اسے گرفتار کرے گا اور ابھی اپنی نفری لے کر یہاں پہنچ رہا ہے۔ خضر بھی پٹھان تھا، اس معاملے میں بڑا جذباتی تھا۔ اس نے کہا کہ اگرچہ اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، پر ایک معمولی سیلز مین کو پکڑ کر تھانے میں بند کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی اس کے لیے۔ وہ بھی کچھ چند کانسٹیبل لے کر آیا۔ اس نے آتے ہی شایان کو گرفتار کر لیا، بولا کہ تم فکر ہی نہیں کرو، میں اس لوفر لفنگے کی ایسی پھینٹی لگاؤں گا کہ دوبارہ یہ کسی لڑکی کی ویڈیو بنانا تو دور کی بات، اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے بھی پہلے 100 بار سوچے گا۔ انسپکٹر خضر کی یہ بات صحیح تھی، کیونکہ اس نے آج تک ایسے بہت لڑکوں کو سبق سکھایا تھا، مگر پولیس کے آنے سے ہمارے پلازے کی بدنامی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ چودھری صاحب نے جب دیکھا کہ میں نے شایان کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے تو وہ مجھے شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں مجھ پر ہی غصہ آ رہا ہو۔ پھر وہ آ کر کہنے بھی لگے کہ تم نے تو یہاں کا ماحول خراب کر دیا۔ آس پاس کے ہر بندے کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ میں نے پولیس کو بلوایا۔ سب کی نظر میں تو ہیرو بن گیا تھا، مگر چودھری صاحب غصے میں لگ رہے تھے۔ مگر میرے پولیس والے دوست کی وجہ سے میرا رعب کافی بڑھ چکا تھا۔ اسی وجہ سے میں اب مطمئن تھا۔ میں جانتا تھا چودھری صاحب مجھے نوکری سے نکالنے کی غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ میرے تعلقات کی دھاک تو آس پاس سبھی پر بیٹھ چکی تھی۔ سب مجھے عزت کی نظر سے دیکھ رہے تھے، پر میں یہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میری وقتی عزت کا بھونڈا بھی پھوٹ جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ شایان کو وہ عزت ملے گی جس کے بارے میں نہ میں نے کبھی سوچا نہ تصور کیا، بلکہ میں خود بھی اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ ایسا میں نے نہیں سوچا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے تھے جب میں نے اسٹور کے کمپیوٹر کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ آج میں یہیں پر رکا ہوا تھا۔ چودھری صاحب کی بھی خاص عنایت ہو گئی تھی مجھ پر۔ وہ تو مجھ سے بڑی باتیں پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے میرے ایس پی دوست کے بارے میں بھی معلومات لیں۔ ان کے جانے کے بعد مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی کہ میں جا کر شایان کے کمپیوٹر میں جھانکوں، دیکھوں کہ آخر وہ ایسی اور بھی کوئی ویڈیوز بنا چکا ہے یا یہ پہلی ویڈیو تھی جس میں اس نے ایک لڑکی کی عزت خراب کی۔ مگر جب میں نے جا کر اس کا کمپیوٹر کھولنے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے کمپیوٹر پر بہت اچھا پاس ورڈ لگا رکھا ہے۔ کمپیوٹر کو کھولنے کا مطلب یہی تھا کہ اس میں سے سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ اس کا کمپیوٹر کھول سکوں، پر ایسا بالکل نہیں ہو پایا تھا۔ تبھی میں نے اس کیبن کا جائزہ لینا شروع کر دیا جہاں پر شایان بیٹھا رہتا تھا۔
अक्सर ही उसकी चीज़ें यहीं पड़ी रहती थीं। मेरी नज़र एक छोटे से मोबाइल फ़ोन पर पड़ी, जिसकी कीमत 2500 से 3000 के करीब जिसकी कीमत 2500 से 3000 के करीब होगी। उस फ़ोन के ऊपर कोई कोड नहीं था, मगर उसके अंदर एक मैसेज आया हुआ था जिसका तकरीबन वक्त 5 मिनट पहले का था। जब मैंने उस मैसेज पर नज़र दौड़ाई तो मैं तो हैरान रह गया था। मैं बार बार देख रहा था कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। स्क्रीन पर पूरे 50 लाख रुपए की रकम शायान के अकाउंट में मुंतकिल होने का मैसेज था। मैंने इस मैसेज को गौर से पढ़ा, बार बार पढ़ा। ये उसी के बैंक अकाउंट के बारे में था कि शायान के अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा कर दिए गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये 50 लाख रुपए उसके अकाउंट में आखिर किस बात के दिए गए हैं। क्या ये वीडियोस बेचकर वो पैसे कमाता था? अब तो मेरी नज़र में वो और भी गिर गया था। 50 लाख रुपए की रकम, लेकिन अगर वो इतना अमीर होता तो यहाँ क्यों बैठता? पर उसे वीडियो भी तो बनानी होगी लड़कियों की, यही सोचकर तो यहाँ आता होगा, वरना उसे क्या ज़रूरत थी कि वो इस छोटी सी दुकान में काम करता। सबूत था मेरा, जो मैं शायान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता था। मैंने दिल में तहैया कर लिया कि मैं जाते ही ये एसपी खिज़र को दूंगा, ताकि वो भी जान सके कि जिस मुजरिम को मैं उसके पास लाया हूँ वो कितने बड़े जराइम का शिकार है, और उसने इन जराइम के बदले में कितनी बड़ी रकम भी हथिया ली है। 50 लाख रुपए कोई थोड़ी रकम तो नहीं होती। मैंने मोबाइल फ़ोन अपनी जेब में डाल लिया। मैं सीधा थाने पहुंचा। मैंने खिज़र को ढूंढने की कोशिश की, पर वो नहीं था। तब मैंने एक कांस्टेबल से शायान के बारे में पूछा तो उसने कहा कि शायान तो कल रात को ही यहाँ से चला गया था। उसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया था और वो एक बड़ी सी गाड़ी में अपने घर गया है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया था। लगता है कि तुम्हारे पुलिस वाले भी पैसों की वजह से बिक गए हैं। पैसे खाकर उनकी भी आंखों पर चर्बी आ गई होगी, क्योंकि बाइज़्ज़त बरी होने वाले शायान के अकाउंट में कल रात को ही 50 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं। मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि वो 50 लाख रुपए कहाँ से आए, पर हैरत की बात तो ये है कि पुलिस ने उसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया। इस मुल्क में तो इंसाफ का निज़ाम ही नहीं है। मैं यही बातें बकता झकता बाहर आ रहा था कि तभी मैंने एसपी खिज़र को थाने में आते देखा। मैंने देखा वो बहुत मसरूफ़ लग रहा था। मुझे देखकर उसने एक ठंडी आह भरी और बोला, मेरे दोस्त, लोगों को पहचानने में अक्सर गलती हो जाती है। कोई बात नहीं, ये गलती तुमसे भी हुई, मगर आइंदा ऐसी गलती मत करना। आइंदा कभी किसी के बारे में बिना सोचे समझे कोई ऐसी बात मत कहना जो बाद में तुम्हारे गले पड़ जाए। क्या मतलब खिज़र, तुम्हें क्या लगता है कि उस लड़के ने कोई वीडियो नहीं बनाई थी? बनाई ज़रूर थी, मगर चलो रहने दो। कुछ तो सच जानने के लिए तुम्हें भी मेहनत करना पड़ेगी। जाकर अपने दोस्त से मिल लो, और हाँ, तुम जाकर उससे खुद पूछ लो कि उसे 50 लाख रुपए की रकम पुलिस ने इनाम के तौर पर क्यों दी। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का ही रह गया था। 50 लाख रुपए की रकम? जी हाँ, जिसके बारे में तुम ये मशहूरी करते फिर रहे हो कि उसने ये पैसे किसी से लिए हैं, किसी लड़की की नाज़ेबा वीडियो बेचकर लिए हैं। वो 50 लाख रुपए उसके लिए वीडियो बनाने का इनाम है, और ये इनाम उसे किसी और ने नहीं बल्कि हुकूमत ने दिया है। अगर तुम्हें इस बात पर कोई एतराज़ है, शक है, तो जाकर तुम उसी से पूछ लो। मेरा तो दिमाग खोलने लगा। मैं तो बिला वजह ही अपने उस दोस्त से जलता था, खार खाता था, मैं नफ़रत करता था उससे, और अब उसे 50 लाख रुपए इनाम भी मिल गए थे। मैंने तो सोच लिया था कि आज जाकर उसे गिरेबान से पकड़ूंगा, पूछूंगा कि वो क्या करता है। कि अब तो उसके आगे हुकूमत भी बिक गई। 50 लाख रुपए कोई ज़्यादा रकम नहीं थी हुकूमत पाकिस्तान के लिए, लेकिन बात ये थी कि 50 लाख रुपए उसे किस बात के मिले। ये बात मेरे जहन में मुसलसल मुझे बेचैन कर रही थी। मैं फ़ौरन से उसके घर पहुंच गया। उसके घर का पता मुझे बड़ी मुश्किल से मिला था। जब मैंने उसके घर में कदम रखा तो हैरान रह गया था। वो तो एक पोश इलाके में सिक्योरिटी वाले घर में रहता था। आसपास काफ़ी खामोशी थी। मैंने तो हस्बे तवक्के यही सोच रखा था कि जब शायान मुझसे मिलेगा, गिला शिकवा करेगा, मैं उसे वो मोबाइल फ़ोन देने के बहाने उससे बात भी करने जा रहा था। लेकिन जब वो मुझसे मिला तो बिल्कुल ठंडे दिमाग के साथ। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, और उसका हुलिया भी बिल्कुल बदला हुआ था। उसके बाल भी छोटे छोटे थे। वो तो कोई और ही इंसान लग रहा था। उसे देखते ही मैं मुतासिर हो गया। शायान, दुकान पर तो तुमने अपनी शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ बना रखी होती है, और अभी तो तुम कुछ और लग रहे हो। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर वादा करो कि तुम ये 50 लाख वाला ढिंडोरा पीटना बंद कर दोगे,
ورنہ اگر تم ایسا ہی کرتے رہے تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میرے دوست، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اپنی دکھ بھری کہانی سناؤں، تم اس لڑکی کے اس ویڈیو کو سمجھ رہا تھا۔ جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو مجھے بھی کچھ مختلف نظر آیا تھا۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ واقعی تم تو بڑے چالاک نکلے، لیکن پھر بھی تمہیں ایسی ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ غور سے دیکھنے پر جب مجھے پتہ چلا کہ وہ لڑکی عورت نہیں بلکہ خواجہ سرا ہے تو میں بھی حیران ہو گیا تھا اور میرا غصہ کچھ کم ہو گیا تھا، کیونکہ ایک عورت کی عزت میرے لیے سب سے اہم اور مقدم تھی۔ میرے دوست، یہ کوئی عام ناچنے والا خواجہ سرا نہیں ہے جسے تم نظر انداز کر دو یہ کہہ کر کے بیچارے کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے۔ تم اسے معمولی مت سمجھو۔ یہ جو ماڈل کی تصویر سامنے تم دیکھ رہے ہو، یہ انہی موصوف کی ہے۔ ان کا دوسرا نام لیلا ہے۔ ان کے بہت سارے کاموں کی ایسی فہرست ہے جسے سن کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ یہ کوئی معمولی خواجہ سرا نہیں ہے۔ ناچ گانے سے کروڑوں روپے نہیں کما سکتا کوئی۔ نشہ اسمگل کرنے کی یہ مشین ہے۔ اپنی اداؤں چاپلوسی سے سب کو رام کر کے اپنے ہی طریقے سے چلانا جانتی ہے۔ لیلا کو پکڑنے کے لیے ہم نے بہت کوشش کی، کیونکہ یہ نہ صرف ہمارے ملک کا نام بدنام کر رہی تھی بلکہ اس نے بہت ساری زندگیاں بھی تباہ کیں۔ ہمارے ملک کے بہت سارے نوجوانوں کو نشے پر لگایا، یہاں تک کہ بہت لوگ اس کی ان باتوں کا شکار ہو کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مگر یہ بہروپیہ ہے۔ اس کے بہروپیے ہونے کا تم اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ تم ہی اس کی اس تصویر کو پہچان نہیں پا رہے۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے بہت وقت لگایا ہے، بہت وقت صرف کیا ہے، اور آج جب میں نے اسے دیکھا مجھے شک ہوا کہ یہ لیلا ہی ہے، تو میں نے چینجنگ روم میں جلدی سے جا کر کیمرہ فٹ کیا، کیونکہ ایک خفیہ فورس کا حصہ ہونے کی وجہ سے میں اس بات کی حساسیت کو اچھے سے جانتا بھی ہوں اور مجھے ایسے کام کرنا آتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو پکڑنا جانتا ہوں، میرا تجربہ ہے۔ تم فکر نہیں کرو، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اپنے دل سے یہ بوجھ ہٹا دو۔ میں وہ جو لوفر لفنگوں والی باتیں کرتا تھا وہ صرف اس لیے کرتا تھا کہ لوگوں کا دھیان مجھ پر کسی اور وجہ سے نہ جائے، وہ مجھے ایک عام سا لچا لفنگا لوفر شخص سمجھتے رہیں اور میں اپنا مشن مکمل کرتا رہوں۔ بس اسی لیے میں نے تمہیں زیادہ بات نہیں بتائی۔ رہی بات اس 50 لاکھ روپے کی، تو میں نے ایک ایسی مجرمہ کو پکڑا ہے جس کی سر پر کروڑوں روپے کے جرم تھے۔ بس اب تم یہ بات خود تک رکھنا، ورنہ اس پلازے میں دوبارہ آنا مشکل ہو جائے گا۔ شایان کی بات سن کر میرے دل میں اس کی عزت بڑھ گئی تھی۔ بلا شبہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اتنی ایمانداری اور چھان بین کے ساتھ کام کریں۔ میری وہ شایان سے آخری ملاقات تھی، اس کے بعد اس نے پتہ بھی بدل لیا، وہ کسی دوسری جگہ چلا گیا، شاید کسی دوسرے مشن پر نکل گیا ہو۔